سورہ صافات آیت نمبر 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھیں گے سورہ صافات میں ہمیں تمام انبیاؤں کے بارے میں بہت مختصر سا بتایا جائے گا، اور جس کی اگر آپ سینٹرل آئیڈیا نکالنا چاہیں تو آپ کو یہی ملے گی کہ تمام انبیاء کرام نے اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچایا اپنے اپنے زمانے کی. اللہ نے ان کی گیپ سے مدد کی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے تصور کو اور پروموٹ کیا، اور باقاعدہ کس طرح سے مختصر ان تمام انبیاء کرام کے تقریباً بارے میں بتایا جائے گا، جس میں پچھلا ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بھی بارے میں پڑھا. اب ہم پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں. وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ہارون علیہ السلام پر بھی. وَنَجَّيْنَاهُمَا، احسان کیا ویسے تو اللہ بڑے احسان کرتے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے، نبیوں پر بھی ہم پر بھی. لیکن جو بہت بڑی بات بتائی گئی کہ جب وہ اللہ کی راہ میں نکلے، فرعون سے انہوں نے ٹکر لی. آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دین کی طرف لائے. تو آپ سوچئے کہ میں اور آپ نے اپنی قوم کو کتنا توحید کا درس دیا ہے، یا ہم وہی مسلک پر اور اندھی تقلید پر اور اپنے فرقے کو پکڑ کر اور لوگوں میں پتہ نہیں کون سا ہم انتشار پھیلا رہے ہیں، یا ہم اللہ کے بارے میں واقعی لوگوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر کہ نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو، یعنی ایک فرعون کی قوم اور ایک جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات، یعنی ان کی لائی ہوئی انسٹرکشن جو انہوں نے پچھلی کتاب سے تصدیق کرائی. دیکھیں ابھی یہ جب دریا پار ہوں گے پھر انہیں تختیاں ملتی ہیں جو کہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو قرآن میں ملے گا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے راستے کی طرف بڑا بلایا. تو وہ کس ذریعے سے بلایا؟ کیونکہ وہ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد، دریا پار ہونے کے بعد پھر وہ 40 راتوں کے لیے تو گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے تختیاں لائیں جس کو توریت کہا جاتا ہے، جس کو قانون کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس بھی جو جاتے مدین میں، وہ بھی آپ دیکھیں فرعون کے غرق ہونے سے پہلے ہے کہ ادھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ان کا جو شادی کا معاہدہ ہوتا ہے اس پر وہ مدین والے جو ان کے سسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ علامہ نقول وکیل. وہ اللہ کے بارے میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں کانسیپٹ میں کہ اللہ ہمارے درمیان ہم جو معاہدہ طے کر رہے ہیں شادی کا، اس کے وکیل اللہ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں ان کی شادی ہوئی وہ بھی بہت ہی کلیئر کانسیپٹ کے لوگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بھی، توریت کے پانے کے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کی کتاب کو تھاما ہوا تھا، جس پر انہوں نے فرعون کو کئی درس دیے جو آپ کو قرآن سے ملیں گے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی واحد ذات کی طرف فرعون کو بلایا. اچھا جناب، اللہ فرماتے ہیں ان شارٹ کہ ہم نے ان دونوں کو نجات دی، ان کی قوم کو بھی نجات دی کرب عظیم سے، یعنی بہت تکلیف دے، بہت بڑی تکلیف سے. وَنَصَّرْنَاهُمْ، ہم نے نصرت کی ان دونوں کی، ان سب کی. فَكَانُوا، پس وہ ہو گئے غالب آنے والوں میں سے وہ. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ، دیکھیں پہلے بھی ہر دور میں کتاب ایگزسٹ رہتی ہے، ان کو تو باقاعدہ کتاب والا نبی بنایا گیا ہے، جو کہ آپ کو قرآن سے ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور سے نوازا ہوا تھا. اور ساری کتابیں آپس میں انٹرلنک کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو تصدیق کرتی ہیں، اور باقاعدہ آپ کو صحف ابراہیم کے بھی بارے میں قرآن سے آشنائی ملتی ہے.
تو جناب اللہ ہمیں ایک ڈھارس دے رہے ہیں، تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہیں دشمنوں سے بچائیں گے۔ جب اللہ اپنے نبیوں کو اور ان کی قوم کو فرعون جیسے سے بچا سکتے ہیں تو کیا میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے؟ اللہ ہماری بھی ضرور مدد کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ، صحیح طریقہ عطا فرمائے، بہترین انداز نصیب کرے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو کتاب دی جو کہ مستبین تھی۔ مستبین، بیان اس کا بہت کلیئر تھا، جو کہ یہی ایٹریبیوٹ، یہی ایڈجیکٹو، یہی جو ایک نام ہے، یہ قرآن کا بھی آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی بھی یہی صفت بیان ہوتی ہے کہ وہ مبین کتاب ہے، مبین، واضح کتاب ہے، روشنی ہے، یعنی اس روشنی میں بندہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے، ہدایت ہے، یعنی میپ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان دونوں کو کتاب دی وہ بھی بڑی مستبین تھی، بہت ہی واضح بیان تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کی رہنمائی فرمائی، دونوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آ رہے ہیں، پچھلا قوم بھی بار بار آ رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھا راستہ اسی کو ہی کہتے ہیں جو کہ ہر پچھلی الہامی کتاب کو تصدیق کرتا ہو، ایون قرآن بھی پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، یہی جو صفت، جو ایک تعریف ابراہیم علیہ السلام کی بھی آئی کہ ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ترکنا، چھوڑا ہم نے، علیہما، ان دونوں کی بات کو، ان دونوں کی ذات کے قصے کو، فی الآخرین، آخر والوں میں بھی، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس طرح سے ان کا قصہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ سورہ صافات کے کانٹیکس کی بنا پر ہمیں وہ باتیں مل گئیں کہ لا الہ الا اللہ کا پرچار ہم کو کرنا ہے اور نجات اللہ نے دینی ہے، اور کتاب سے ذکر کرنا ہے۔ فذکر بالقرآن، ہمیں خاص تلقین کی گئی ہے، فذکر بالقرآن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اللہ کا ذکر بتاتے تھے، لوگوں کو نصیحت دیتے تھے۔ اب جناب الیاس علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس جو ہیں وہ بھی البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، دیکھیں وہ بھی اپنی قوم تک پہنچتے ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر کے علاوہ کیا آپ قوم تک پہنچے ہیں؟ کیا آپ نے نبی کی یہ سنت کو ادا کیا ہے؟ اگر نہیں پہنچے تو اللہ ہم سب کو اتنا علم والا بنائے کہ ہم قوم تک اللہ کی بات کو ڈیلیور کر سکیں۔ تو جناب اور کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو آپ بغیر جھجکے آگے بات کو کنوے کریں گے، اور آپ کریں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی اصلاح کر دے تو موسٹ ویلکم، بہت اچھا رہے گا نا کہ ہم جب قوم تک بات پہنچائیں گے اور قوم کے اچھے لوگ جب ہماری اصلاح کر دیں گے، اگر ہماری کہیں خطا ہوگی تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور نہ ہماری ذات سے کوئی گمراہ ہو، اور نہ ہم کسی کی ذات کو بھی گمراہ کریں، اور نہ ہم بھی دوسروں کی ذات سے گمراہ ہوں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس سے نہیں ڈرتے؟ یعنی اللہ کی کتاب کے خلاف جاتے ہو، شرک کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، دیکھیں یہ بھی شرک کر رہے تھے کہ بعلا کو یہ پکارتے تھے۔ پکارا کس کو جاتا ہے؟ ہم مسلمان لوگوں میں سے کچھ لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کو پکارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، کوئی چھپ چھپانے والی تو بات میں نہیں کر رہی ہوں کہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو، چاہے کہ وہ نبی کی ذات ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ اہل بیت ہو۔
ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں جبکہ پکار فقط صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بالا کو پکارتے تھے۔ اب بالا کوئی ایسی ذات تھی، کوئی ایسا بت تھا، کوئی ایسی قبر پرستی ہوگی جن کو یہ مدد کے لیے پکارتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے۔ وَتَذَرُونَ، اور دیکھیں یہ کس کے کمپیریزن میں آ رہا ہے؟ احسن الخالقین، یعنی اللہ جو بہترین پیدا کرنے والے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بالا کو پکارتے تھے۔ کیا تم پکارتے ہو، یعنی الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، کیا تم پکارتے ہو بالا کو اور تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم اس کی اتھارٹی کو بھول جاتے ہو جو کہ احسن الخالقین ہے، جو کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ ہی تمہارا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور رب ہے تمہارے پچھلے باپ داداؤں کا بھی۔ دیکھیں یہاں بھی وہی باپ دادا آ گئے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالا کو جو پکار رہے تھے تو ان کے پاس دلیل صرف یہی تھی کہ ہمارے باپ دادا پکارتے ہیں، جو کہ آج کے ہمارے نام نہاد اسکالر اجماع تواتر کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایون ملت ابراہیم کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ ملت ابراہیم فقط قرآن کے اندر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، ایسے ملت ابراہیم کو جتنا اللہ نے فوکس کرانا تھا قرآن میں کرا دیا۔ اور جہاں تک اجماع تواتر کی بات ہے کہ لوگ جہاں پر جمع ہو جائیں، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جہاں شیعہ ہوں گے وہاں شیعیت پر سب جمع ہوں گے، جہاں سنی ہوں گے وہاں سنیت پر سب جمع ہوں گے، جہاں مسلک پرست ہوں گے وہاں مسلک پر سب جمع ہوں گے۔ تو اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں برے لوگ ہوں گے وہاں برے لوگوں کا اجماع ہوگا، جہاں غلط فتوے دیے جاتے ہیں آپ کے اور میرے کانسیپٹ کے خلاف وہاں پر اس کا اجماع ہوگا۔ آپ سیدھے ہاتھ کی مسجد میں بھی جائیں تو آپ کو وہی فتویٰ ملے گا، کیونکہ ہر طرف حنفی ہوں گے تو ہر طرف شافعی ہوں گے تو ہر طرف مالکی ہوں گے۔ یہ ہم نے کیوں دھوکہ دیا ہے لوگوں کو کہ اجماع جمع ہونے کو کہتے ہیں، کسی بات پر جمع ہونا۔ تو جہاں جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں ویسا اجماع ہوگا۔ قرآن میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ اور تواتر کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین، میں پہل کروں گا اللہ کی فرما برداری کی۔ انہوں نے کسی تواتر کا کیوں نہیں سہارا لیا؟ انہوں نے تواتر کا سہارا لیا تو اللہ کی کتاب کو تواتر سے دیکھا کہ پچھلی کتاب بھی کس کو تصدیق کر رہی ہے، میں تو اسی روش پہ چلوں گا۔ اگر کہ مجھے کوئی ایک بھی ساتھی نہیں ملتا تو انا اول المسلمین، میں پہل کروں گا میرے رب کی فرما برداری کی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، قوم تک بات پہنچانی ہے اور اپنے رب کے آگے سرنڈر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اسکالرز کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وہی دیکھیں سورہ صافات میں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دین کو رائج کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نصیب فرما دے۔ تو جناب یہ قرآن میں بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا کہ تمہارے اول باپ داداؤں کا بھی رب آل الون اللہ ہی ہیں، لیکن ہوا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، اس الیاس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا۔ ان کی باتوں کو جھٹلانا گویا نبی کو جھٹلانا ہے، نہ کہ ان کے دنداسے کی طرح دنداسا نہ کرو، نہ کہ ان کے طریقوں کی طرح لیٹو نہیں، چپل نہ پہنو، پگڑی نہ پہنو۔ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اور میں اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے مطابق ہم عمل کریں۔ ہم دوسری باتوں کو لے کر لڑنے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ پر تکبر کرتے ہیں کہ جو میرے پائنچے اوپر ہیں تو دوسرے کے تو پائنچے نیچے ہیں، جبکہ نیچے پائنچے والے کی تکبر کی نشانی بتائی جاتی ہے اہل علم کے نزدیک
کہ جناب ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا اور نیچے رکھنے والے میں کیا فرق ہے؟ تو کہا گیا نیچے رکھنے والے یعنی تکبر کی نشانی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ جو بھی ٹخنوں سے اوپر پائنچا رکھتا ہے وہ خود تکبر کا شکار ہو چکا ہے کہ جی جیسے میں رکھا ہوں ایسے سب کیوں نہیں رکھ رہے، میں عاشق رسول ہوں اور سب گستاخ رسول ہیں۔ یہ المیہ ہمارا بن چکا ہے کہ جس نے ٹخنوں سے نیچے پائنچے رکھے ہیں اس کو آپ گستاخ رسول سمجھ کر اس کو آپ حقارت سے دیکھتے ہیں، اور جو تکبر کی نشانی تھی وہ ٹخنے اوپر رکھنے والوں میں خدا نخواستہ نہ آ جائے۔ اس لیے اپنا اپنا محاسبہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ کب وہ اللہ سے رجوع کر لے اور اللہ کی کتاب کے مطابق چل کر دکھائے تب وہ اطیع الرسول کہلائے گا۔ تو اینی وے ہم ادھر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں الیاس علیہ السلام کی بھی قوم میں سے جو گناہگار ہے اب وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ پیور بندے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ جو پیور بندے آپ دیکھیں جو لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرتے تھے، اور ادھر الیاس علیہ السلام کے لیے بھی وہی تعریف آ رہی ہے کہ ہم نے اس کا ذکر خیر بھی آخروں میں رکھا، بعد والوں میں رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو یاسین کی آل پر بھی، الیاس پر بھی، دونوں ترجمے جائیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں مومنوں کو، کیونکہ وہ بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی مومن بندوں میں سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔